تو میں آپ کے لیے کوئی چیز چاہتا ہوں تو انہی کو آپ کے لیے چاہتا ہوں، اور قسم ہے خدا کی، اور اس کے لیے ہر وقت دعا میں بھی رہتا ہوں، لیکن تہجد کو خاص واسطے خدا کو دیتا ہوں کہ جو جہاں آتے ہیں ان کے رابطے آقا جی سے ہو جائیں، اور تقاضا کرم میں وہ باتیں نکل جاتی جو نہیں کہنی چاہیے، کہ رحمت للعالمین ہے کہ نابی جی کی ان سے بات چیت ہو، یہ آج دیکھیں، ان کی ڈٹ کو دیکھیں، ان کی آواز کو سنیں، ان کے انداز دیکھیں، لیکن یہ قسمت سے ہوگا۔ کوشش بڑی کرتا ہوں، ایک دو دفعہ درخواست بھی کی اور اس میں نہ ہاں آئی نہ آئی، لیکن ڈرتے ڈرتے کی، دیکھا رحمت بہت محسوس کر رہا تھا، فضا میں بڑی نرمی اور خوشگواری تھی۔ انسان جب وسعت دیکھتا ہے رحمت میں تو پھر کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتا ہے۔ کہ آقا جی ایک دفعہ ایسا ہو جائے، آپ کہیں آتے جاتے تو نہیں، جہاں روحانیت کا اثر آپ کا پہنچتا ہے وہاں آپ ظاہر ہو جاتے ہیں، وہاں آپ ظاہر ہو جاتے ہیں، روحانیت کے اثر سے بالکل دکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک آدھ دفعہ دیکھ رہے ہیں اور سارے پاکستان میں قیامت آ جائے، کھلم کھلا دیکھیں، کھلم کھلا ایسے۔ اللہ جواب نہیں آیا، دعا کرو یہ معافی مل جائے مجھے، لیکن کبھی میں کہہ دیتا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ قدر بڑی ہے، قدر ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہیں تقاضا کرم آ جائے، ان کے جی میں آ جائے، چلو امین کی بات سن لیتا ہوں، چلو شاید مشکل بھی ہے بہت، لیکن تقاضا کرم میں بڑا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں سوچ سے باہر۔ تو اللہ کرے میرے جانے سے پہلے دنیا سے ایک دفعہ یہ مسئلہ اگر ہو جائے تو بڑی خوشی مجھ کو بھی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی، کہ ان کو کیسے دیکھا آپ نے کھلم کھلا۔ اور وہاں بھی ہوتے ہیں، کیا یہاں دکھیں؟ جیسے مکہ شریف میں طریقت کا کوئی تمہارا تھا، پہلی دفعہ اس کے ساتھ ایسے ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ اس نے دیکھا آقا جی حتیم میں بیٹھے ہوئے، میزاب کعبہ جو نالا ہے پانی کا، حیران ہو گیا، کبھی اس نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے طریقت والے ادب سے جا کے بیٹھ کے آقا جی ادھر بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور اس کے دل میں تھا، سب جانتے ہیں کروڑوں سال پہلے کروڑوں سال بعد دل میں چلتی ہیں ریلیں یا چلیں گی یا سب پتہ ہوگا، لیکن ظاہر نہیں کرتے، ظاہر یہی کرتے ہیں کچھ بتا دو کیا ہے کیا نہیں ہے، ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے، لیکن ایسے اپنے کو یعنی انجان بناتے ہیں، انہیں لفظ نہیں آتے بے ادبی نہ ہو جائے کہ ان کو پتہ نہیں، پتہ سب ایسے واقعات ہیں، میں اب اتنا طول نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ دیکھ کے ہکا بکا ہو گیا، آقا جی مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے دل میں آیا لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، وہاں سلام پڑھتے ہیں، 70,000 فرشتہ روز عظمت زیارت نبی کی آتا ہے، دیکھنے آتا ہے آقا جی، وہ ہوں گے اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آتا ہے نا خیال۔ وہ بولا تو نہیں، تو نگاہ کرم اس کی طرف اٹھائی، اس شیخ کی طرف، کہا میں وہاں بھی ہوتا ہوں۔ جاتے آتے کہیں نہیں، جہاں ان کی روحانیت کا عکس جائے وہاں وہ دکھنے لگ جاتا ہے، ہوتے وہیں ہیں، ہوتے ہیں کہ باوجود وہاں کروڑوں جگہ ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی عظمتیں نہیں ہوتے ظاہر، یہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اس بات بھائیوں کو ہوا، ایسے ایک سے اتفاق ہوا کہ اکا دکا ہوتا رہتا ہے، کبھی جس کو ایسے ہو جائے مجھے نہ دیکھے، آقا جی کو یہاں دیکھے مجھے بتا دے خط میں، اور اس کو ڈنڈورا نہ مچائے، تاکہ میں اس کو پھر شکر کا طریقہ سکھاؤں، کہ اس کو ایسے چیزیں موقع ملیں، آداب سکھاؤں، صدقہ سکھاؤں، نفل سکھاؤں، شیخ کی وجہ سے ہوا ہے، شیخ سے تعلق اور زیادہ کرے تاکہ اور زیادہ دکھیں وہ، اس کو ایسا ہو جائے۔
ایسی اتفاق سے کسی سے بات ہوئی، ہاں، اس نے کہا میں تو آیا ادھر کھڑا ہوا، میں تو حیران ہو گیا، کہا آپ نہیں تھے، آقا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جو آتے جاتے نہیں ہیں، یہاں روحانیت سے اپنے اثر بھیجتے ہیں تو ادھر وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے مکمل بالکل۔ تو یہ عرضی میں نے کی ہوئی ہے، معافی کر کے کیا کہ مجھے معافی دے دیں، ان کی حکمت ہے، لیکن بڑی زاری سے کہ ایک دفعہ آپ کر دیں، ان کو کھلم کھلا دکھ جائے، بالکل جیسے آپ ہیں، اللہ جیسے آپ ہیں۔ سارے پاکستان میں ادریسیہ کی قیامت آ جائے، پھر سب نے دیکھا تو پھر بات جو عظمت رسول کے خلاف ہے، حیات النبی نہیں مانتے ہیں، خدا کی توحید بیان کرتے ہیں، عظمت رسول نہیں بیان کرتے۔ کوئی حدیث عظمت رسول کی آئے تو ادھوری بیان کرتے ہیں، آدھی بیان کرتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا ضرور ہے، پوری بات کرنی چاہیے۔ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، آدھی کو گول کر جاتے ہیں، پوری کر دو۔ اب حدیث ہی پکی ہے، پتہ نہیں کیوں ان کے دل میں ایسا ہے، اور یہاں ہم پوری بیان کر دیتے ہیں۔ تسلیم رضوان کی حکمت کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن تقاضۂ کرم میں آپ میرے ساتھ اس نیت کو رکھیں کہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، آپ بھی نیت رکھیں انشاءاللہ تعالی، ایمان سے پاکستان میں ریکارڈ ہو جائے۔ اللہ حیات النبی، جو حیات النبی مانتے وہ حیران ہو جائیں گے۔ حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ ظاہر بشر کی طرح ہے، ظاہر بشر کی طرح ظاہری وفات ہوئی۔ اللہ مرتا ہے، ہاں وہ اللہ کے نور سے بنے ہو، مرتے نہیں، ایسے دکھا ہے تم کو وفات ہوئی، نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے۔ وہ سوتے ہیں، تم بھی سوتے ہو، تم اٹھ کے وضو کرتے ہو، وہ اٹھ کے وضو نہیں کرتے تھے، کیوں؟ سمجھانے کے لیے اللہ سوتا ہے، ہاں وہ اللہ کے نور سے بنے، وہ بھی نہیں سوتے تھے، لیکن سوتے تھے تمہارے لیے کہ تم اٹھ کے سو جاؤ، میں بھی سو جاتا ہوں، پھر اس کے وضو تم کرو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ایسا کرتے تھے۔ وہ کہاں سوتے تھے، وہ تمہارے لیے بشر بن کے سوتے تھے۔ بشر کا جامع پہن لیا ہے، بشر سمجھو بشر نہیں ہے، نور ذاتی ہے، بشر کا جامع پہن لیا ہے، بشر جو سمجھو بشر نہیں ہے، خبردار نہ کہنا بشر۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے قرآن، آپ کہ واللہ عالم، واللہ عالم، قرآن سے یہ بشر، لیکن بشر کی حقیقت کیا ہے اللہ جانے، ہیں بشر کہا ہے مانتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ جانے۔ تو وضو کیوں نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نور سے بنے ہیں؟ اللہ کھاتا پیتا ہے، تم کو کھانا پینا سکھانا تھا، کھاتے پیتے تھے تمہارا۔ مکے میں اپنی اصلی حقیقت ظاہر کی، ایک دفعہ کھانا پینا چھوڑ دیا، لمبی حدیث بیچ میں سے ٹکڑا بیان کرتا، اور کہتے تھے ایکم مثلی، پہ تو کہتے تمہاری طرح میری طرح کون نہ کھائے نہ پیے پھر اور ٹھیک ٹھاک رہے، کہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے تو ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے۔ شہد کی مکھی، ذہن کھلتا ہے، یہ مثال وہاں نہیں لگتی لیکن ذہن کھل جاتا ہے تھوڑا، تو شہد کی مکھی سے جو اندر سے نکلتا ہے آپ اس کو شفا کہتے ہیں، کیوں؟ اس کا مادہ پھول ہے، پھول کھاتی ہے۔ نبی کا تو مادہ نور الہی ہے، ان کے اندر غلاظت کہاں سے؟ ان کا مادہ نور الہی، پھول نہیں ہے، پھول تو اس کو تو آقا جی کا پیشاب حوض کوثر سے افضل اور شفا تھا، لیکن آپ ایسا کہتے نہیں تھے، لوگوں کے عقل کے مطابق چلتے تھے، لیکن خدا نے آپ کی عظمت کو اجاگر کرنا تھا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی خدا نے آپ کے پیشاب کی عظمت کو اجاگر کیا۔ وہ کیسے؟
کسی عذر کی وجہ سے پیشاب کر کے گئے تھے کسی برتن میں، پھر خود ہی واپس آئے سید عالم کہ اپنے پیشاب کو وہ خود پھینکے. آئے تو برتن میں نہیں تھا پیشاب، دیکھا وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اس میں پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا، یہ خالی ہے. اس نے کہا میں آئی، خوش قسمت تھی نا، کہا میں آئی مجھے پیاس تھی، میں نے سمجھا پانی ہے، پانی سمجھ کے میں پی گئی. تو آپ نے کیا کہا؟ جلد بازی کی، ایسے کہا، ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پتہ کیا کہا؟ حیران ہو جائیں گے آپ نے اتنے مضبوط جملے کہے، گرامر اور قواعد کے ذریعے اس کو تاکید کریں کہ بالکل مضبوط بات کہی. اس میں استعمال یہ گرامر، یہ جو علماء پڑھتے ہیں صرف نحو کے موضوع کہ حقیقت میں ایسا اب ہوگا. کیا ہوگا؟ کہا لن تشتکی بطن کی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تیری پیٹ میں کوئی بیماری کبھی لگ ہی نہیں سکتی. اللہ بتاؤ، بشر کا پیشاب تو پلیت ہوتا، آپ بشر کی صورت میں تھے، حقیقت میں کچھ اور تھے. لیکن بشر بننے کے بشر بن کے آپ کو آنا ضروری تھا کہ تم کو بشریت کی چیزیں سکھانی ہے، نیند سے اٹھ کے وضو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کھانا پینا تمہارے ساتھ کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، سب کچھ کہ تم بھوکے میں ہی بھوکا رہتا ہوں، ایسے سکھانا تھا، تم صبر کرنا چاہیے. اور مکے میں دوسرا کچھ کر دیا، کھانا پینا ہی چھوڑ دیا. اور جنگ تبوک میں کچھ اور ہی کر دیا آپ نے جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. اشارہ کیا کہ پانی سے ساری جہان زندہ ہے، پانی بند ہو جائے سارا جہان ختم ہو جائے. صحیح ہے نہیں صحیح؟ اسی سے زندہ ہے. تو اشارہ کیا وہاں پانی نہیں ہے، نہیں کہا صلاۃ استسقاء پڑھو یا ادھر ادھر سے کچھ گزارا کرو، جیسے کہ بوڑھی سے ایک دفعہ پانی لیا تھا، ایسا کوئی وسیلہ نہیں کیا. نسا استسقاء کہا برتن لاؤ، دست سے کرم رکھا، اس سے چشمے دریا سمندر میں کہا پیو جتنا پینا ہے. اب یہ کہاں سے آیا؟ یہ کیا بات ہے؟ سمجھ میں کیسے آیا؟ تو اشارہ کیا کائنات پانی سے زندہ ہے، کائنات کی جان پانی میں ہے، اور پانی کی جان میرے ہاتھ میں ہاتھ بند کر دوں، فیض بند کر دوں، ساری کائنات ختم ہو جائے. یہ ادھر سے فیض محمدی جاتا ہے، کائنات چلتی ہے. ہاں تو کیسے پانی ہے؟ اشارہ کیا ادھر سے تم چلتے ہو، ہاں میرا فیض جاری ہے، اگر میرا فیض بند ہو جائے سب ختم ہو جائے. رحمت للعالمین. ہاں اس میں بہت سی چیزیں وضاحت سے سمجھ میں آ گئی. بس یہی عرض کرتے ہیں ایک دفعہ معافی کے ساتھ آپ بھی نیت کریں، ایک دفعہ دکھ جائے سب کو کھلم کھلا انشاءاللہ. لیکن معافی کے ساتھ کہتے ہیں قیامت تک پاکستان کی تاریخ میں چیز کہ ورلہ طریقہ ادریسیہ میں آقا جی کو کلم کھلا ہے. یہ ناممکن بھی ہے، ممکن بھی ہے کہ خدا نے ان کی قدر رکھی ہوئی ہے، ان کی قدر رکھی ہوئی ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں انسان کو دل میں آ جاتا ہے، میرے دل میں آیا ایک دفعہ تو جواب نہیں آیا. لیکن دیکھا ناراضگی بھی محسوس نہیں ہوئی مجھے کہ ناراض. ایسے محسوس ہوا جیسے کہ کوئی کہتا ہے تمہاری طرح لیلا مجنوں سب تو نہیں ہے، میں دکھ جاؤں. اللہ کہ میری قدر ہے، اللہ کہ جیسے اس میں اشارہ تھا ان کی روحانیت میں، جیسے تم مجھے چاہتے ہو مرتے ہو ایسے وہ نہیں مرتے میرے پیچھے. یہ بھی سچ ہے. اور تم اتنا بڑا سوال کرتے ہو، لیکن رحمت العالمین نے ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، نہ ناراضگی ظاہر کی نہ خوشی ظاہر کی. اتنے ہی محسوس کیا کہ تم مجنون ہو، تم کو معاف ہے، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہو اللہ کہ سب کو دکھ جاؤں. ان کی قدر ہے. خیال بس اتنا بہت ہے. اتنی باتیں کر لی نا کافی. یہ بھی نہیں کرنی چاہیے ان کی قدر کی منزلت کے تقاضے سے. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تم بھی معافی مانگو.
جو وہ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم آئی لو یو کے ساتھ اور ہمارا جو رشتہ ہے محبت کا، خدا کریے نہ ٹوٹے. وہاں بھی ایسے جمع ہوں گے، باتیں کریں گے انشاءاللہ. یار ایسے تھا، ایسے ہوا تھا، کیسے بیٹھتے تھے، گپے ماریں گے انشاءاللہ. اچھا، میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں.